ورنہ اگر ہم سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے، چارپائی پہ لیٹیں گے، ہمیں جوس پلایا جائے گا، پھل کھلایا جائے گا، اس کے بعد بہت دن کے بعد ہمیں موت آئے گی، تو اس فکر میں مت رہیے گا۔ اس لیے کہ ابھی جو حادثہ ہوا ہے احمد آباد میں، جو پلین کریش ہوا ہے، کیا اس میں بیمار لوگ تھے؟ کیا وہ ہاسپٹل جا رہے تھے؟ نہیں، اس میں نوجوان بھی تھے، اس میں بچے بھی تھے، ان کے سپنے تھے، ان کی خواہشیں تھی، ان کی تمنائیں تھی کہ ہم لندن جائیں گے، گھومیں گے، ہم لندن جائیں گے، شادی اٹینڈ کریں گے، ہم لندن جائیں گے، برتھ ڈے منائیں گے۔ وہ کیا کیا تمنائیں لے کر کے جا رہے تھے، اور یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم جا کے وہاں یہ کھائیں گے، ہم جا کے وہاں یہاں گھومیں گے، وہ تمام طرح کے خیالات ہوں گے، لیکن اچانک کیا ہو جائے گا کون جان رہا تھا؟ تو اس بات کو ہمیں دھیان میں رکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ کب کیا ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یہ دنیا ہے، امتحان گاہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ یہ آزمائش ہمیں کب اپنے چپیٹ میں لے لے، کب ہم لقمہ اجل کے شکار ہو جائے، اس لہٰذا ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ اور تیاری کس طرح کرنی ہوگی؟ جس طریقے سے ہم برسات میں تیاری کرتے ہیں کہ اب ہمیں برساتی لے لینا ہوگا، اب ہمیں چھاتا لے لینا ہوگا، جس طریقے سے ہم ٹھنڈک میں تیاری کرتے ہیں کہ اب روم ہیٹر لے لینا ہوگا، جس طریقے سے ہم گرمی میں تیاری کرتے ہیں کہ اب کولر لے لینا ہوگا، اے سی لے لینا ہوگا، اسی طریقے سے موت کے بعد والی زندگی کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے۔ وہاں کی زندگی میں کون سا کام آتا ہے، کون سا عمل کام آتا ہے؟ یہاں کی زندگی میں یہاں کی کرنسی کام آتی ہے، تو یہاں کی کرنسی کے لیے ہم بہت پریشان ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس دنیا میں کئی ملک ہیں، کئی ممالک ہیں، ہندوستان کا کرنسی آسٹریلیا میں نہیں چلے گا، امریکہ کا کرنسی پاکستان میں نہیں چلے گا، اسی طریقے سے ایک ملک کا کرنسی دوسرے ملک میں نہیں چلے گا، تو بتائیے یہاں کا کرنسی آخرت میں چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ نیکیاں ہے۔ آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ نامہ اعمال ہے۔ تو یہاں کی جو زندگی ہے وہ لیمیٹڈ ہے، اور آخرت کی زندگی انلیمیٹڈ ہے، اس کی کوئی تھا نہیں ہے، اس کا کوئی انت نہیں ہے۔ تو جس زندگی کا انت ہے اس کے لیے ہم اتنا پریشان ہوتے ہیں، تو جس زندگی میں ہمیں جانا ہے اور جہاں کوئی انت نہیں ہے، جہاں کوئی انتہا نہیں ہے، کیا ہم اس کے لیے تیاری نہیں کریں گے؟ بالکل کرنی ہے۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ موت سے ڈرتا کون ہے؟ جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ موت سے ڈرتا کون ہے؟ جس کا عمل کمزور ہوتا ہے۔ تو ایمان مضبوط بنائیے، اوریجنل مومن بنیے، بناوٹی مومن نہیں بننا ہے۔ ہمیں اوریجنل مومن بننا ہے، بناوٹی والا یا دکھاوے والا نہیں بننا ہے۔ آپ گھر میں کوئی سامان لاتے ہیں آرٹیفیشیل، اگر آپ کیلا لاتے ہیں جو پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے یا مٹی کا بنا ہوتا ہے، تو دیکھنے میں تو اوریجنل لگتا ہے، لیکن وہ کھانے کے لائق نہیں ہوتا ہے، وہ بناوٹی ہے، وہ حقیقی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انگور لاتے ہیں، بالکل چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لگتا ہے کہ کھائیں گے اور منہ میں رس بھر جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ صرف دیکھنے میں انگور لگ رہا ہے، اوریجنل میں انگور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کہیں کوئی اسٹیچو بنا ہوتا ہے، شیر بنا ہوتا ہے، جانور بنے ہوتے ہیں، تو بچے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، چھوتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ بچوں کو پتا ہے کہ اس کے اندر جان نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر جان ہوگی تو پھر بچے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اب کہنا یہ ہے کہ کلمہ تو صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، اور کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، تو ان کے کلمہ پڑھنے میں اور ہمارے کلمہ پڑھنے میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟
صحابہ کا ایمان دیکھیے اور آج ہمارا ایمان کیا ہے، اس کو کسوٹی میں ناپیے۔ اس کے لیے میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جب مکہ سے ہجرت کر کے صحابہ کرام مدینہ جانے لگے، جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو مکہ کے کفار حضرت صہیب کو روک لیے اور کہنے لگے، صہیب ہم تمہیں یہاں کا مال نہیں لے جانے دیں گے۔ حضرت صہیب تاجر تھے، بزنس مین تھے، ان کے پاس مال زیادہ تھا، تو مکہ کے کفار نے کہا، صہیب ہم تمہیں اپنا مال نہیں جانے دیں گے کیونکہ تم نے اس ہمارے شہر سے کمایا ہے، مال حاصل کیا ہے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ حضرت صہیب کہتے ہیں کہ اگر نبی پاک کے لیے تم مال لیتے ہو تو لے لو، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، لیکن ہمیں نبی پاک کا دین اور ایمان ہمیں قبول ہے۔ تو صحابہ کرام کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ان کے لیے مال چھوڑنا آسان تھا۔ آج ہمارے لیے ایمان جائے تو جائے لیکن مال نہیں جانا چاہیے، ایمان چلا جائے لیکن ہماری جائیداد نہیں جانی چاہیے، ایمان چلا جائے لیکن ہماری انا اور گھمنڈ اور غرور نہیں جانا چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک اور مثال حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، ان کے پاس ایک باغ تھا، انگور کا باغ تھا۔ کس چیز کا باغ تھا؟ انگور کا باغ تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے انگور کے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا باغ اتنا اچھا تھا، اتنا خوبصورت تھا، اتنا گھنا تھا کہ اگر اس کے اندر کوئی چڑیا گھس جائے تو نکلنے کا اس کو جلدی راستہ نہ ملے، اتنا گھنا تھا۔ حضرت ابو طلحہ نماز ادا کر رہے تھے، اتنے میں ایک چڑیا اندر گھس آئی، باغ کے اندر ایک چڑیا گھس گئی اور وہ چہچہانے لگی، ادھر ادھر راستہ کھوج رہی تھی، نہیں مل رہا تھا۔ حضرت ابو طلحہ نماز ہی کی حالت میں سوچ رہے ہیں، واہ کتنا اچھا ہمارا باغ ہے، کتنا اچھا میرا باغ ہے کہ ایک چڑیا بھی گھس جائے، ایک پرندہ بھی گھس جائے تو اس کو نکلنے کا راستہ نہ ملے، یہ دل میں خیال آیا۔ لیکن جب نماز مکمل کیے اور اپنے دل میں سوچتے ہیں، واہ رے باغ، واہ رے باغیچہ، آج اس کی وجہ سے میرے نماز میں خلل واقع ہو گیا، آج اس کی وجہ سے میرے نماز میں ڈسٹرب ہوا۔ نبی پاک کی بارگاہ میں گئے اور عرض کرنے یہ لگے، یا رسول اللہ، اس باغ کی وجہ سے مجھے نماز میں خلل واقع ہو گئی، مجھے ڈسٹرب کرنے لگا یہ باغ، یا رسول اللہ میں اس باغ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کرتا ہوں۔ آپ نے وہ باغ کو وقف کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انگور کا باغ چھوڑ دیے، کس کے لیے؟ نماز میں صرف خلل واقع ہو گئی، نماز نہیں چھوٹ رہی، نماز میں ڈسٹرب ہو گیا۔ آج ہماری نماز جا رہی ہے تو جا رہی ہے، انگور کا باغ کیا، صرف 2 کلو انگور کے لیے ہم نماز چھوڑنے کے لیے تیار۔ آج ہمارا ایمان ہمیں فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتا، آج ہمارا ایمان ہمیں ظہر کی نماز کے لیے، چاہے وہ دکان میں ہو، چاہے مکان میں ہو، چاہے میدان میں ہو، چاہے کھلیان میں ہو، اگر وقت ہو جائے تو آپ ادا کر لیں۔ اگر مسجد نہیں جا سکتے تو گھر میں بھی پڑھیں، لیکن نماز ادا کرنا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، اور آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ صرف کہنے کے لیے، صرف دیکھنے کے لیے کہ یہ ایمان والا ہے، لیکن جس دن ہمارا اندر پورا مومن ہو جائیں گے، جس دن ہم اندر سے پورے مومن ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ مصیبتیں اور یہ چال بازیاں جو ظالم کر رہے ہیں وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گی۔ ہمارے گاؤں دیہات میں جو فصل لگاتے ہیں کسان، گیہوں کی فصل ہو، مٹر کی فصل ہو، تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں کیا کرتے ہیں کہ ایک لکڑی لگا دیتے ہیں، اس میں پوال وغیرہ دے کر کے اس کو کپڑا پہنا دیتے ہیں، اس کی منڈی بنا دیتے ہیں۔ کیوں؟ پتہ ہے
اس لیے کہ وہ جب ہوا چلے اور وہ ہلنے لگے تو پرندوں کو یہ خیال ہو کہ کوئی آدمی ہے اور پرندے فصل کو نہ چگے، پرندے فصل کو، اناج کو نقصان نہ پہنچائے، اور پرندوں کو بھی خیال ہوتا ہے کہ یہ کوئی انسان ہے، ہمیں نہیں جانا ہے اس کھیت میں ورنہ ہمیں مار پڑے گی۔ لیکن بتائیے جس دن پرندوں کو پتہ چل جائے، جس دن چڑیوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اوریجنل نہیں ہے، یہ بناوٹی ہے، تو پھر اس بنائے ہوئے انسان کے سر پر بیٹھ کر کے دانا کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ اسی لیے بناوٹی نہیں بننا ہے، اوریجنل بننا ہے۔ ہمارا آج حال یہی ہو گیا ہے، جس کے من میں آ رہا ہے بول رہا ہے، جس کے منہ میں جو آ رہا ہے بول رہا ہے، جس کے مزاج میں جو آ رہا ہے کر رہا ہے، مومنوں کے خلاف، ایمان والوں کے خلاف۔ لیکن ہمیں اپنے ایمان پر ڈٹ جانا ہے، ہمیں گمراہ نہیں ہونا ہے، ہمیں اپنا دین نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں اپنا مذہب نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں اپنا عمل نہیں چھوڑنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس دنیا میں بڑے پرفتن کا دور چل رہا ہے، ابھی ایمان لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، عقیدہ لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ ان کے نہ ویڈیوز دیکھیے نہ ان کے پروگرام دیکھیے، بلکہ ہمارے اسلاف جو کر گئے ہیں، کتابوں میں جو آیا ہے اس کے حساب سے آپ مضبوطی کے ساتھ ڈٹ جائیے اور عمل کرتے جائیے تو انشاءاللہ آخرت میں ہمارا بیڑا پار۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ فرماتا ہے هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ جانچے، تاکہ وہ آزمائے کہ ہم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جب ہمیں زندگی دی ہے تو موت نہیں دینا چاہیے تھا، یا جب موت دیتا ہے تو ہمیں زندگی نہیں دینی چاہیے تھا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے زندگی کے ساتھ ساتھ موت اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان غافل نہ ہو جائے، انسان اس امتحان میں پورا کامیاب ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس امتحان میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ گزر گئے ہیں وہ لوگ ہمیں سبق دے گئے ہیں، ہم ان کو نہیں لے جاتے ہیں بلکہ وہ ہمیں قبرستان تک لے جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ دیکھو تمہیں بھی یہیں آنا ہے، دیکھو تمہیں اسی کوٹھری میں آ کے رکنا ہے۔ آج اگر ہم ایک کمرے میں بند ہوں تو ہمیں اکبکاہٹ ہونے لگتی ہے، بولتے ہیں کہ کھڑکی کھول دو، پنکھا چلا دو، اکبکاہٹ سی ہوتی ہے۔ تو بتائیے وہ تو روم اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے، وہ تو ایک بالکل اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ کروٹ لینے سے بھی دیوار میں ٹچ کر جائیں گے۔ وہ اس میں نہ روشنی ہے، نہ اس میں بستر ہے، نہ اس میں کچھ انتظام ہے۔ انتظام کیا ہے؟ انتظام نیکیاں ہیں۔ وہاں کیا کام آئے گی؟ ہماری نیکیاں کام آئے گی۔ تو زیادہ سننے سے بہتر ہے اور زیادہ بولنے سے بہتر ہے کہ ہم سب عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی